اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ برائے تعجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ولعن اللہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین والائمۃ الہادیین المہدیین المنتجبین المنتخبین المظلومین واللعن اللہ علی اعدائہم وقاصب حقوقہم بے شمار ومقصرین فی درجات بے شمار اجمعین۔ اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ الحکیم وفرقانہ المجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ عزت مآب سامعین گرامی، مولا کریم آپ کی اس حاضری کو قبول فرمائے اور آپ کی ساری جائز حاجات مولا مستجاب فرمائے۔ الہی حسن بھائی، ان کے والد، ان کے بھائی، ان کے ساتھ اگر کوئی اور معاون ہے مولا ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے۔ الہی آمین۔ اور پردے میں جتنی مستورات ہیں مولا کریم ان کے پردوں میں مولا ان کے پردوں کی حفاظت فرمائے الہی آمین۔ اور ہم سب کو مولا توفیق عطا فرمائے کہ ہم وہ پڑھیں یا سنیں جس سے مولا کی خوشنودی حاصل ہو۔ الہی آمین۔ ایک صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ توجہ ہے محترم سامعین چونکہ آج کی جو نشست ہے وہ مولا حسین کے اصحاب پر ہے بسم اللہ۔ کہ مولا حسین کے جو اصحاب پاک ہیں انہوں نے کیسے اپنے زمانے کے امام کو خوش کیا، بے شک کس طرح انہوں نے لبیک کہا۔ اور دیکھیے عزیزان گرامی، یہ جو عشرہ محرم الحرام ہوتا ہے اس میں اصحاب حسین کا ہم پر حق ہے، بے شک بے شک بہت بڑا حق ہے ان کا ہماری ذات پر، چونکہ ان کی قربانی اتنی بڑی ہے کہ اس کے لیے میں اپنی بڑائی بیان نہیں کرنے لگا، کوئی اور بھی ہو نا تو اس کو عشرے چاہیے ان کی قربانیوں کو آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے۔ اتنی بڑی قربانی ہے ان کی اور اتنے فضائل ان کے بتائے گئے کہ خدا کی قسم انسان کی عقل ورطہ حیرت میں پڑ جاتی ہے۔ بے شک تو یہ عشرہ محرم الحرام میں ہمیں بس یہ جاننا ہے، کیونکہ ہر حجت کا دور مشکل ترین دور تھا۔ بے شک ہمیں لگتا ہے نا کہ ہمارا دور کتنا مشکل ہے، ہم اپنے مولا کے ساتھ رابطے میں نہیں ہیں، اپنے آقا کو نہیں دیکھ سکتے، بڑا مشکل دور ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ مگر وہ جو دور تھے جس میں حجت بظاہر سامنے ہوتی تھی وہ دور بھی اس دور سے کم نہیں تھا، بے شک وہ بھی بڑے مشکل ادوار تھے۔ اس دور میں ہدایت حاصل کرنے کے لیے گھنٹوں کا سفر کرنا پڑتا ہے۔ تو دیکھیے میں دو چار تمہیدی جملے پڑھ کے پھر وہ میں دو چار روایتیں پڑھنا چاہتا ہوں، توجہ ہے نا سب؟ بسم اللہ۔ عزیزان گرامی یاد رکھیے گا، صحابی رسول اللہ کے بھی ہیں، اصحاب امیر المومنین علی کے بھی ہیں، اصحاب مولا حسن مجتبیٰ کے بھی ہیں، باقی ائمہ کے بھی اصحاب ہیں، مگر یہ جو اصحاب حسین ابن علی ہیں ان کو انفرادیت عطا کی گئی۔ بے شک بے شک میں مولا قائم کے اصحاب کی بات نہیں کرنے لگا، میں نے باقی ائمہ کے اصحاب کی بات کی ہے۔ مولا قائم کے اصحاب پر پھر کبھی بات ہوگی، وہ کیا ہے کیا نہیں، میں ان کے ساتھ بات نہیں کر رہا۔ یہ حسین کے اصحاب کی خاص بات کیا تھی؟ بس ایک جلدی سے جملہ سن لیں، اچانک آ گیا۔ مولا رضا شہنشاہ کے سامنے
ان کے صلی علی محمد وآلِ محمد وعجل فرج. ان کے ایک صحابی نے امام سے کہا مولا آپ ہمیں خروج کی اجازت نہیں دیتے. ہائے ہائے یعنی وہ امام سے یہ چاہتے تھے کہ امام ہمیں خروج کی اجازت دیں اور ہماری سرپرستی فرمائیں تاکہ ہم عباسیوں کے خلاف اٹھیں. مولا ان سے کہہ رہے تھے خاموشی سے بیٹھے رہو. جب انہوں نے دیکھا کہ مولا اجازت نہیں دیتے تو پتہ انہوں نے کیا جواب دیا. انہوں نے کہا مولا آپ کے جد حسین کے زمانے میں بھی تو انصار کی کمی ہائے تھی. ہائے ہائے ہائے. توجہ فرما رہے ہیں آپ, انصار کی کمی تھی پھر بھی وہ اٹھے اس وقت کے ظالم حکمران کے خلاف. تو آپ خروج کا حکم کیوں نہیں دیتے؟ میرے مولا رضا نے جو جواب دیا نا خدا کی قسم دار ہے میں. بسم اللہ. مالک نے فرمایا تم نے کس طرح اپنے آپ کو ان کے ساتھ قیاس کیا؟ یعنی امام نے ان کو سمجھایا کہ خروج کا حکم نہ دینے کی وجہ میں نہیں, اللہ اکبر, وہ تم خود ہو. اللہ اکبر. میرا خیال ہے ہمیں یہ واہ 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 اپنے واہ ساتھ ملانا چاہیے. یعنی اس وقت مولا رضا کے سامنے انصار کی تعداد ہے, اللہ اکبر. اکثریت ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن مولا اجازت نہیں دے رہے. تو پتہ چلا کتنا سخت دور تھا. شاہ جی حجت موجود, ایران سے عراق تک مولا کا سکہ تک جاری ہو چکا تھا. جی بے شک ولی عہدی کا سکہ ہے. خیر مولا نے ولی عہدی کو تو قبول ہی نہیں بے کیا شک تھا, بے شک. لیکن وہ سکہ جاری ہو چکا تھا. آپ حاکم تھے, لوگ آپ کی بات سنتے تھے. مامون حاکم ہونے کے باوجود خائف تھا میرے امام کی امامت سے. تو کیا تھا, ایک قدم بس رہ گیا تھا کہ اگر وہ مخلص ہو کے میرے امام کی بارگاہ میں آ جائے. تو مولا کا یہ جملہ بتاتا ہے کہ کثرت تو تھی مگر وہ خلوص نہ تھا جو کربلا والوں میں تھا. اور آپ نے ایک جملہ کہا شہدائے کربلا کے لیے, سننا چاہتے ہو؟ آپ پہلے فرمایا تم نے کس طرح اپنے آپ کو ان کے ساتھ قیاس کیا. اللہ اکبر. میں تو میرا بس چلے, میں تو اس جملے کو بار بار دہراؤں اور اس سے لطف حاصل کروں کہ مولا اپنے اصحاب کی نفی کر رہے ہیں اپنے جد کے اصحاب کے سامنے ہیں. آپ نے فرمایا تم نے کس طرح اپنے آپ سے ان کا قیاس کیا کہ تم ان جیسے ہو. سنو, وہ روشن چراغ ہیں جو کبھی گل نہ ہوں گے. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا وہ روشن چراغ ہیں جو کبھی گل نہ ہوں گے. وہ نور کے بلند مینار ہیں جو کبھی سرنگو نہ ہوں گے. آپ نے فرمایا تم لوگ کیا تم میں سے ہے زہیر ابن کیف جیسا؟ کہاں ہے تم میں حبیب ابن مظاہر جیسا؟ یہ مولا ان سے پوچھ رہے تھے. وہ جس صحابی نے یہ بات کی ان کا نام سعید تھا. مولا نے کہا یہ بتا کہاں ہے تم میں حبیب ابن مظاہر, مسلم ابن اوسجہ, زہیر ابن کیف, وہب قلبی؟ میں تم میں ان میں سے کسی ایک کی بھی خوبو نہیں دیکھتا. تو یہ اصحاب حسین کا پہلا جملہ ہے. توجہ ہے محترم صاحب. اب میں نے کہا کہ اصحاب مولا محمد کے بھی صلی اللہ علیہ وسلم, اصحاب مولا امیر المومنین کے, اصحاب مولا حسن کے, سب کے اصحاب ہیں. آؤ جلدی سے پہلے مولا حسین سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے اصحاب کیسے ہیں. ایک صلوات پڑھیے گا. توجہ ہے محترم صاحب. اللہ اکبر. یہ آپ نے قول سنا ہوگا کہ مولا حسین نے فرمایا اے اللہ جیسے اصحاب میرے ہیں نہ میرے نانا کے ہیں نہ میرے بابا کے ہیں, ایسا قول کوئی نہیں ہے میرے مولا. یہ جو ترجمہ آپ نے سنا بھی یہ ہم جیسے لوگوں نے بنایا ہے. میرے مولا نے نانا یا بابا کہا ہی نہیں. بڑی توجہ میرے دوستوں, میں آپ کے سامنے عبارت رکھنے لگا ہوں. آپ نے نہیں کہا کہ اللہ نہ میرے نانا کو دیے نہ میرے بابا کو دیے, نہیں. آپ نے جو بات کی ہے اس کی نزاکت کو سمجھیے. مولا حسین نے جب عاشور کی شب کو اپنے اصحاب کی جمعیت کو دیکھا
ان کے ولولے اور حوصلے کو دیکھا، ان کی معرفت کی پرواز کو دیکھا، اور سب سے بڑھ کر ان کی روحانی پیاس کو دیکھا کہ یہ مجھے چھوڑ کر جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہا۔ میں ان کو جنت دے رہا ہوں تب نہیں جا رہے، میں ان سے اپنی بیعت کا کلادہ اٹھا رہا ہوں تب نہیں جا رہے۔ جب آقا نے یہ دیکھا، جانتے تو پہلے بھی تھے نا، مگر جب ان کے عمل میں دیکھا تو پتہ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا فَأَنِّي لَا أَعْلَمُ، فرمایا پھر میں نہیں جانتا اصحاب اولا، کسی ایسے صحابی کو، لا خیر من اصحابی، جو میرے صحابہ سے بہتر ہو۔ اللہ توجہ فرمائیے آپ نے، اس میں کہاں کہا کہ میرے نانا سے بہتر ہے؟ میرے نانا کو نہیں دیے، میرے پاپا کو نہیں دیے۔ حسین کے کلام کی نزاکت کو سمجھیے، آپ نے نفی کی ہے کل کے معنوں میں، یعنی مولا حسین فرما رہے ہیں کہ فَأَنِّي لَا أَعْلَمُ، یعنی مولا کہہ رہے ہیں میرے علم میں ہی نہیں ہے کہ میرے اصحاب سے کوئی بہتر ہو۔ اللہ کہہ رہے سمجھ جاؤ بھی کچھ لوگ پیچھے رہ گئے، میرے علم میں ہی نہیں ہے کہ کوئی میرے اصحاب سے بہتر ہو۔ کیا مطلب ہے؟ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، میرے جد رسول سے لے کر آخر تک، اگر کوئی ان سے بہتر حسین کی نگاہ میں ہوتا، حسین ذکر کرتا۔ اللہ اکبر، یعنی صرف نانا اور بابا کی بات نہیں کیا، آپ نے کل کی بات کی ہے۔ فرمایا لا خیر من اہل، لا خیر من اصحابی، کہ میرے اصحاب سے بہتر کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، اس کی کیا وجہ؟ کیوں مولا کو یہ کہنا پڑا کہ میں نے نظر کی ہے میرے علم میں ان سے بہتر کوئی نہیں ہے؟ کیوں کہا؟ یہ ایک چل کے دیکھیے گا۔ دیکھیے جب مولا حسین نے کہا نا چلے جاؤ میں تمہاری جنت کا ضامن ہوں، پتہ سب سے پہلے کون سا صحابی اٹھا تھا؟ اب چونکہ یہ درس ہے، حسن بھائی نے مجھے بار بار یاد دلایا کہ شریف اس کو آپ نے درس کی طرح پڑھنا ہے، یہ سمجھ کے نہیں پڑھنا کہ آپ عشرہ محرم پڑھ رہے ہیں خطیبانہ انداز میں، تو میں اس کو درس کی طرح پڑھ رہا ہوں تاکہ میرے مومنین دوستوں تک کچھ نہ کچھ چلا جائے اور میری عبادت ہو جائے۔ توجہ ہے محترم سامعین، سب سے پہلے جو صحابی کھڑے ہوئے ان کا نام ہے جناب زہیر ابن قین۔ وہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں، کیس نے قین، جناب زہیر ابن قین، وہ کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کے فرزند رسول کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں مولا میں زہیر ابن قین ہوں، میں انا زہیر ابن قین البجلی، میں زہیر ابن قین البجلی ہوں۔ مولا میں ایک تاجر تھا، امیر ترین شخص، مولا میرے پاس کیا نہیں تھا، میرے پاس اتنی دولت تھی کہ اگر میں اپنا کام کاج چھوڑ کے بیٹھ جاتا تو کئی سالوں تک میرے لیے بھی کافی تھی اور میری نسلوں کے لیے بھی۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ مولا وہ شخص جو امیر ترین ہے، جس کے پاس دنیا وافر مقدار میں موجود ہے، مولا مجھے کیا پڑی ہے کہ میں جنگل میں آ گیا؟ مولا میرا یہاں آنے کا مقصد کچھ بھی حاصل کرنا نہیں، مگر میرا یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کی ذات کو پالوں۔ اللہ اکبر، میں آپ کی ذات کو پالوں۔ خدا کی قسم جناب زہیر کے جملے سنیے گا، آپ نے فرمایا مولا اگر زہیر کو قتل کیا جائے، پھر میرے جسم کے ٹکڑے کیے جائیں، پھر میرے ٹکڑوں کو خاک بنا کر اڑا دیا جائے، فرزند رسول اس عمل کو 1000 مرتبہ دہرایا جائے، میں پھر بھی آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ پھر حسین کیسے نہ کہتے ہیں کہ میں ان سے بہتر کسی کو جانتا ہی نہیں، کیونکہ خدا کے بندوں رسول اللہ تو اپنے اصحاب کو بلاتے تھے، کوئی نہیں آتا تھا۔ میں غلط کہہ رہا ہوں، سب کی بات نہیں کر رہا، جو تھے ان
کی بات کر رہا ہوں. جنگ احد میں کیا ہوا؟ میرے آقا نے فرمایا تھا یہ ٹیلا ہے، اس کو خالی مت کرنا. حضور نے فرمایا تھا جنگ احد میں یہ ایک ٹیلا ہے پہاڑ کے قریب، اس کو خالی مت کرنا ورنہ خسارہ اٹھاؤ گے. مسلمانوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ان کو فریب دیا. ایک ٹولی جب ان کافروں کی ماری گئی، یہ مال غنیمت لوٹنے کے چکروں میں ٹیلا خالی کیا، وہ پیچھے سے فوج لے آئے، قبضہ ہو گیا، مسلمان جنگ ہار گئے. یعنی اللہ کے رسول جو کہہ رہے تھے وہ اس کے خلاف جا رہے تھے تو وہ بھی صحابہ، اور یہ وہ تھے تلواریں پاس ہیں، لیکن حسین نے اگر کہہ دیا نا ضرب نہیں لگانی تو نہیں لگائی. فرق دیکھ رہے ہو کتنا زیادہ فرق ہے. میرے دوستو یہ رسول کے صحابہ تھے، جن کو حضور بلاتے تھے وہ آتے نہیں تھے. ادھر امیر المومنین کے صحاب کی بات سنیں. یہ جنگ صفین میں کیا ہوا؟ سامنے عمرو عاص اپنی چالیں چل رہا ہے، معاویہ کا خیمہ لگا ہوا ہے، خدا لعنت کرے، اس کا خیمہ لگا ہوا ہے. جناب مالک اشتر خون کی ندیاں بہا رہے ہیں، کفار کا قتال عام کر رہے ہیں. جناب مالک اشتر فصلوں کی کٹائی کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے. ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے مالک جنگ نہیں کر رہے، ہاتھ میں کوئی چیز پکڑ کے فصلیں کاٹ رہے ہیں. علی کے شیر کے ہاتھ میں کوئی عجب طاقت تھی. تو جب آپ خیمہ فتنہ کے قریب چلے گئے تو کیا ہوا؟ عمرو عاص نے اپنی چال چل دی. اس نے کہا جتنے قرآن تمہارے خیمے میں موجود ہیں، معاویہ سے کہا تیرے لوگوں کے پاس جتنے قرآن موجود ہیں وہ منگوا، نیزوں کے اوپر بلند کر دیں. قرآن نیزوں پر بلند کیے. وہ کیا تھا میرے دوستوں؟ وہ دھوکہ تھا. وہ کہنے لگے ہم قرآن سے جنگ کیسے کریں؟ امیر المومنین نے فرمایا تم پر افسوس ہے، قرآن ادھر نہیں، قرآن یہ ہے. کون سا قرآن دیکھ رہے ہو؟ وہ تو کھال کا ٹکڑا اور سیاہی کے سوا کچھ نہیں. قرآن تو یہ ہے جو تمہیں بلا رہا ہے. تم کیسے ماننے والے ہو؟ تم کیسی ریت ہو کہ تمہارا امام تمہیں بلاتا ہے تم جواب نہیں دیتے؟ تمہارا امام تمہیں حکم دیتا ہے تم نافرمانی کرتے ہو. یہ کس کے صحاب تھے؟ یہ مولا کے اصحاب تھے. اب اصحاب کا پہلے معنی سمجھیں. توجہ مت مسامعین، اکثر جھگڑا ہوتا ہے، ہم پر اعتراض ہوتا ہے کہ ہم نبی کے صحابہ کے منکر ہیں، یہ ہے وہ ہے. میرے دوستوں بڑی توجہ، صحابی لفظ ہوتا کیا؟ لفظ صاحب سے صحابی ہے. صاحب لفظ بولتے ہو نا، جیسے آپ کسی کے گھر جائیں تو کہا جاتا ہے صاحب خانہ کدھر ہے؟ صاحب خانہ، اس گھر کا مالک کدھر ہے؟ صاحب کہتے ہیں ساتھی کو، جو آپ کے ساتھ ہو اسے صاحب کہتے ہیں. اور صحابی یہ جو یہ کی اضافت ہے یہ نسبت دیتی ہے آپ کی ذات کی طرف. صحابی مطلب میرا ساتھی. توجہ فرمائی آپ نے، میرا ساتھی زیادہ ہو جائے تو اصحابی میرے ساتھی. اب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی کا ذکر کیا ہے. رسول اللہ نے جب ہجرت کی رات آپ نے سفر کیا، آپ جب غار میں چلے گئے، سورہ توبہ میں اللہ نے اس کا ذکر کیا کہ وہ اور اس کا صاحب یعنی اس کا صحابی جب غار میں گئے. اس آیت کو وہ فضیلت کے طور پر لیتے ہیں کہ نہیں لیتے ہیں؟ آپ کے سامنے رکھتے ہیں نا کہ دیکھیے آپ گالیاں دیتے ہو، اللہ تو اس کو صحابی کہہ رہا ہے. اب ذرا جاگنا میرے دوست، ایک سوال آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، انشاءاللہ لطف سے خالی نہیں ہوگا. وہ کہتے ہیں بھئی جو پاس بیٹھ جائے بس وہ صحابی ہے. بھئی پاس بیٹھنے سے بندہ صحابی تو بن جاتا ہے، ساتھی وہ بن گیا. یہ کس نے کہا کہ ہر ساتھی وفادار ہوگا؟ میری بات سمجھ رہے ہو؟ میں اس کو مثال دینے لگا ہوں، پھر انشاءاللہ معراج ہوگی. جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں کہ نہیں؟ نبی غلطی کرتا ہے؟ نبی کیا غلط چیز کا انتخاب کر سکتا ہے؟ نبی کی ہر چیز اس کی تصدیق شدہ ہوتی ہے. نبی کا کلام اس کی جانب سے ہوتا ہے، نبی کا اجرا اس کی جانب سے ہوتا ہے، نبی کا فعل اس کی جانب سے ہوتا ہے. آج تم ہمیں کہتے ہو یہ برے تھے تو حضور نے ان کو محفل میں کیوں بٹھایا؟
اور میں تمہیں اس کا جواب دوں، حضور نے تو صرف بٹھایا ہی ہے نا، جناب عیسیٰ نے تو کچھ اور بھی کیا تھا، پہلے دنیا اس کا تو جواب دے۔ توجہ میرے دوستوں، جناب عیسیٰ نے اپنے حواریوں میں سے، اپنے اصحاب میں سے 12 کو چنا۔ کتنوں؟ 12 کو چنا مولا کہ صحابہ کی مثال دینی ہے میں نے۔ جناب عیسیٰ نے اپنے اصحاب میں سے 12 کو سلیکٹ کیا اپنا خاص صحابی قرار دینے کے لیے۔ ان میں ایک تھا یہودا، یہ وہ ہے جس نے 30 سکے لے کر جناب عیسیٰ کی مخبری کی۔ اب میں مسلمانوں سے پوچھتا ہوں کہ جناب عیسیٰ نے اس کو منتخب کیوں کیا؟ صحابہ میں تھا نا، وہی رہنے دیتے، منتخب کیوں کیا؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ حجت کبھی کبھی چنتی بھی ہے، مگر اس کے چناؤ کے پیچھے نیک کردار نہیں ہوتا بلکہ فضل ہوتا ہے۔ جس طرح ایک باپ کی اولاد نافرمان نکل آئے، وہ زیادہ وقت اسی نافرمان کو دیتا ہے، شاید میری شفقت اس کو بدل دے۔ بات سمجھ رہے ہو؟ تو میں نے کہا اگر عیسیٰ چن لے، وہ بعد میں منافق نکل آئے، تو عیسیٰ کی نبوت پر فرق نہیں پڑتا ہے۔ اسی طرح حضور نے بھی ان کو پاس بیٹھنے دیا، شاید میری محفل میں بیٹھے، اور یہ کبھی ایک وقت آئے کہ یہ درست ہو جائے۔ تو بھائی اصحاب کا مطلب ہے پاس بیٹھنے والے جو ساتھ رہیں، ضروری نہیں وہ سارے صحیح ہوں۔ توجہ ہے میرے محترم صاحب؟ مولا حسین کے اصحاب فقط اصحاب نہ تھے۔ دیکھیے جس جملے کے لیے میں نے محنت کی ہے وہ ضائع ہونا نہیں چاہیے۔ وہ فقط اصحاب نہیں تھے، یعنی پاس بیٹھنے والے نہیں تھے، مولا نے ان کو کچھ اور بھی بنایا۔ اگر تھکے نہیں بیٹھے وہ جلدی سے پڑھ نہ دوں۔ اب جب صبح عاشور ہوئی، صبح عاشور یعنی 10 محرم کی صبح، مولا حسین نے اصحاب کو ایک نئے نام سے پکارا۔ کتاب کا نام ہے کلمات الحسین۔ اس کتاب میں مولا حسین کی مناجات ہیں، مولا حسین کے خطبات ہیں، مولا حسین کے اقوال ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کتاب میں بڑی معرفت چھپی ہوئی ہے۔ اس کتاب میں سے ایک جملہ پڑھنے لگا۔ ویسے تو وہ خطبہ ہے مولا کا جو مولا نے صبح عاشور کو دیا، مگر مجھے خطبہ نہیں سنانا کیونکہ وقت نہیں ہے۔ اگر عشرہ اصحاب پر ہوتا تو پھر یہ خطبہ بھی آپ سنتے۔ اگلے سال اگر مولا نے چاہا اور یہ موضوع ہوا تو سنا دیں گے۔ توجہ میرے محترم سامعین، بڑی قیمتی بات ہے۔ اب اپنے آپ کو ذرا بیدار رکھیے گا، طبیعت میں سستی ہے تو ذرا جھٹک دیں کیونکہ جملہ بڑا ہی قیمتی ہے۔ پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ جو مولا حسین کے صحابی ہیں یہ کوئی ایک نسل سے نہیں تھے، کوئی کسی قبیلے سے تھا، کوئی کسی قبیلے سے، کوئی کسی نسل سے، کوئی کسی نسل سے تھا۔ یعنی پہلے تو یہ سارے کے سارے جو 72 ہیں یہ غیر سید ہیں، یہ مانتے ہو نا؟ یہ سارے کے سارے غیر سید ہیں، ان میں سے کوئی ہاشمی نہیں ہے، کوئی کسی خاندان سے، کوئی کسی خاندان سے، بلکہ ان میں زیادہ صحابہ وہ ہیں جن کے باپ کا نام یزید تھا، توجہ فرما رہے ہو؟ اور زیادہ صحابہ وہ ہیں جو دین علی ابن ابی طالب پر بھی نہیں تھے۔ میرے دوستوں اگر یہ بات ذہن میں بیٹھ گئی ہو تو اب یہ جملہ سنیے۔ صبح عاشور کا وقت ہوتا ہے، حسین اپنے اصحاب کو اکٹھا کرتے ہیں تو پتہ کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں یا بنی الکرام فاصبر، اے کرام زادو، تکریم زادو، صبر کرو۔ یہ جملہ کیا ہے؟ بنی الکرام، یہ کرام سمجھانا ہے میں نے، ہے صرف صحابہ نہ تھے۔ وہ جو میں نے پہلے بات کی لمبی چوڑی وضاحت دے کے کہ صحابہ تو وہ ہوتے ہیں جو پاس بیٹھ جائیں، آپ نے ان کو صحابیت سے نکال کر کسی اور دائرے میں داخل کیا۔ اب اگر کرام سمجھ نہیں آئے گا تو جملہ ضائع ہو جائے گا۔ یہ کرام کیا ہوتا ہے؟ کرام لفظ آپ نے سنا ہے، کبھی آپ نے سنا سادات الکرام؟ یہ سادات الکرام کا کیا مطلب ہے؟ سادات جس کی تکریم کی جائے، جس کی تعظیم کی جائے۔ ہائے ہائے ہائے، مجھے پتہ نہیں میں سمجھا پاؤں گا یا نہیں، آپ سمجھ پائیں گے یا نہیں۔ سادات کے ساتھ لگتا ہے کرام،
جن کی تعظیم کی جائے، جن کی عزت کی جائے، جن کے آنے سے بندہ اٹھ کے استقبال کرے. سادات الکرام، مولا حسین فرما رہے یا بنی الکرام، اے کرام کی اولادوں. جاگنا جاگنا میں نے ایک پہلو کی طرف لے کے جانا ہے. ابھی جب میں جملہ بولوں گا نا پھر میں چہرے دیکھوں گا کہ میرے ساتھ ہم سفر تھے یا پیچھے رہ گئے. اور اصحاب حسین کے فضائل میں میرے پاس اس سے بڑا جملہ کوئی نہیں. سنیے گا، اے کرام کی اولادوں. کیا مولا نہیں جانتے؟ ان کے تو خاندان ہی الگ الگ ہے. ان کے تو خاندان میں باپ دادا میں علی کے چاہنے والے ہی موجود نہیں، تو یہ تکریم زادے کیسے ہو گئے؟ یہی تو سمجھا رہا میں نے. آؤ جلدی سے سنیے یہ کرام کیا ہے. ایک دوسری حدیث ہے. یہ جب آیت ہوئی نا، آئی نا سورہ رحمان کی ذل جلال والاکرام، تو اس کی تفسیر میں مولا نے فرمایا نحن الکرام، ہم کرام ہیں، یعنی تکریم والے ہم 14 ہیں. ہم تکریم والے ہیں جن کی تکریم اور عزت ہوتی ہے. اب حسین ان 72 کو کیا کہہ رہے ہیں؟ یا بنی الکرام فاصبر، اے کرام زادو صبر کرو. کرام سے مراد حسین. اب میں جملہ دینے لگا ہوں. حسین نے عاشورہ کے دن ان کے رکنے کی وجہ سے پہلا انعام یہ دیا، آج کے بعد میں تمہارے پہلے شجرے منقطع کرتا ہوں اور تمہیں اپنے ساتھ منصور کرتا ہوں. بات سمجھ رہے ہو میرے دوستو؟ آج سے مثلا دیکھیں حر کا کیا نام ہے؟ حر ابن یزید الریاحی. جناب حر کا یہی نام ہے نا. باپ کا نام یزید الریاحی ہے، خود حر ہے. لیکن اس جملے کے بعد کتاب سے ثابت کرو کہ جب حر نے رجز پڑھا اور یہ کہا وہ میں یزید کا بیٹا ہوں، کہا ہی نہیں. وہ حسین نے قسم قسم کی نسل سے آنے والوں کو ایک نسل کر دیا تھا. حسین نے ان کو تکریم زادے کر دیا. کیا آج تکریم نہیں ہو رہی ان کی؟ جو کربلا کے زوار بیٹھے ہو اس حقیق کی گواہی دو. کربلا میں حر کا روزہ نہیں ہے. بولو جو گئے ہو، کربلا میں روزہ نہیں ہے. کربلا کی حدود سے باہر روزہ بنا ہوا ہے، حرم بنا ہوا ہے. میں کبھی کبھی سوچا کرتا تھا حر کو جب لے کے جا رہے تھے اٹھا کے، حجت نے جانے کیوں دیا جب سارے شہداء ادھر تھے؟ بولو نا کیوں جانے دیا؟ اگر حجت کی مشیت ہوتی تو وہ چاہتے بھی تو نہ لے کر جا سکتے تھے. اور بھی شہداء تھے جن کو اٹھانے کی کوشش کی گئی مگر بدن اٹھائے ہی نہیں جاتے. تو حر کو کیوں جانے دیا؟ اس لیے کیونکہ حر تائب ہوا تھا. حر نے یزیدیت کو چھوڑا تھا، یزیدیت کو چھوڑا تھا. کوئی یہ نہ سمجھ لے زمین کربلا کی برکت سے بچا گیا. حسین نے کہا تو میری سرزمین سے باہر جائے گا، وہاں تیرا الگ سے حرم ہوگا. آج دنیا جانتی ہے جو سجدے حسین کی چوکھٹ میں ہوتے ہیں وہی سجدے حر کی چوکھٹ میں ہوتے ہیں. توجہ ہے میرے دوستوں؟ ایک حدیث پا کے اس کا سہارا لینے لگا اور پھر وقت بھی دیکھ رہا ہوں، آپ کو زحمت نہیں دینی. ایک حدیث پاک ہے، اس میں مولا پاک فرماتے ہیں کہ محمد اور علی یعنی مولا رسول اور مولا امیر المومنین، آپ نے فرمایا محمد اور علی اس امت کے 2 روحانی باپ ہیں. یہ حدیث ہے، فضائل الشیعہ میں بھی ہے، دیگر کتب اہل بیت میں بھی موجود ہے. اس حدیث کو ذہن رکھیے گا، ذہن میں رکھیے گا. اگر اس معنی میں، روح کے معنی میں یہ دونوں مومنین کے باپ بن سکتے ہیں تو حسین نے بھی تو یہی کہا یا بنی الکرام فاصبر، اے کرام کے بیٹو، اے کرام کے بیٹو. یعنی حسین ان کے شجرے منقطع کر کے اپنے ساتھ جوڑ کے کہہ رہے ہو میرے بیٹو. آج
کے بعد یہ نہ کہنا تم یزید کے بیٹے ہو، تم فلاں کے بیٹے، نہیں، تم کسی کے بیٹے نہیں، اب تم حسین کے ساتھ رجسٹر ہو گئے۔ اللہ اکبر، یہ ہے اصحاب حسین۔ تبھی تو امام نے کہا نا میں جانتا ہی نہیں جو میرے اصحاب سے بہتر کوئی ہو۔ توجہ ہے محترم سامنے، بس آخری جملہ پڑھنے لگا ہوں اور پھر میرا بیان ختم۔ خدا کی قسم، جیسے جیسے ہم اصحاب حسین کی ذمہ داریوں کو پڑھتے ہیں، ان کی قربانیوں کا جائزہ لیتے ہیں، ہمیں ایک ہی سبق ملتا ہے، کیا؟ نصرت امام زمانہ۔ وہ کیسے، کیوں کیا انہوں نے یہ سب کچھ، کیوں اپنی جانوں کو قربان کیا، کس کے لیے کیا؟ مولا حسین کے لیے کیا؟ بولے حسین کے لیے کیا؟ نہیں، حسین کے لیے 72 قربان نہیں ہوئے، نہ نہ نہ، حسین کے لیے نہیں، نبی کے بیٹے کے لیے بھی نہیں، حضور کا بیٹا سمجھ کے نہیں، حسین سمجھ کے نہیں، وقت کا امام سمجھ کے، وقت کا امام سمجھ کے۔ کیونکہ کربلا میں فقط حسین نبی کا بیٹا نہیں تھا، مولا سجاد بھی نبی کے بیٹے، کسی صحابی نے مولا سجاد سے اجازت نہیں لی۔ توجہ فرمانے میرے دوستوں، حالانکہ پتہ ہے کہ بعد میں یہی امام ہے، مولا نے بتایا بھی ہے کہ میرے بعد یہی زمانے کا امام ہے، لیکن یہی تو اصول ہے کہ جس کی امامت ہوگی امر اسی کا ہونا ہے۔ اس پر ایک جملہ دے دو تاکہ بچے بھی سمجھ آئے۔ جب امیر المومنین کی شہادت ہوئی 21 کو، اس کے تقریباً چند دن بعد جب آپ کی بیعت کی گئی مولا حسن کی، تو چند خارجی مولا کے پاس آئے، جملہ لے لیجئے گا بڑا قیمتی ہے۔ انہوں نے کہا ہے حسن آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ اپنے بابا کے بعد امام ہو؟ مولا نے فرمایا تم کیسے مطمئن ہو گئے، میں تمہیں کیسی دلیل دوں تاکہ تم مان جاؤ؟ انہوں نے کہا مولا آپ ہمیں علی کا لکھا ہوا کچھ دکھائیں۔ اب مولا حسن تھے، آپ نے کہا اگر پسند کرو تو میں علی دکھا دوں۔ توجہ کرنی میرے دوستوں، انہوں نے کہا ہے علی، مولا کیسے علی کیسے دکھا سکتے ہیں آپ؟ یعنی طبیعت میں ہلچل مچی نا، مولا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مولا نے کہا سوال مت کرو، بس بتاؤ دیکھو گے؟ جی دیکھیں گے۔ آپ نے ایک نوکر سے کہا، کیونکہ جہاں مولا بیٹھے تھے نا وہاں ایک پردہ گرا ہوا تھا، اس پردے کے پیچھے پتہ نہیں کیا کیا تھا۔ مولا نے خادم سے کہا ذرا پردہ ہٹانا، جیسے ہی پردہ اٹھا امیر المومنین بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے حسن کی طرف رخ کر کے کہا السلام علیکہ یا امام زمان، اے زمانے کے امام تجھے میرا سلام۔ بیٹا نہیں کہا، بیٹا نہیں کہا، آپ نے یہ نہیں کہا میرا بیٹا حسن تجھ پر میرا سلام، نہیں بیٹا نہیں، کیونکہ اب بیٹا نہیں، اب یہ امام ہے۔ تبھی تو مولا صادق فرماتے ہیں کہ اگر میں ان کا زمانہ پالوں، کن کا؟ مولا قائم کا، اگر میں ان کا زمانہ پالوں تو ان کے رکاب میں مل کر جہاد کروں گا۔ پھر یہ نہیں کہا، اس سے آگے بھی کچھ کہا، ہو والسیدی و مولائی، وہ میرا سید اور میرا مولا ہے۔ مولا صادق مولا قائم کے کیا لگتے ہیں؟ جد لگتے ہیں، تو جد تو افضل ہوتا ہے، پھر آپ سید کیوں کہہ رہے ہیں؟ حالانکہ ان میں سے کوئی دوسرے سے افضل نہیں، یہ سب نور واحد ہیں، مگر ہم نے سمجھانے کے لیے کہتے ہیں نا۔ تو یہی تو بات ہے میرے دوستو، اصحاب حسین نے صرف حسین کو امام وقت سمجھ کے اپنا نفس ان کو بیچا ہے، اپنے آپ کو فروخت کیا ہے مولا حسین کے سامنے۔ توجہ کیجئے گا محترم سامعین، جب تک آپ بھی مولا حسین کے آگے فروخت نہیں ہو جاتے، آپ بھی اپنے زمانے کے امام کے آگے بک نہیں جاتے، نہ آپ عزادار بن سکتے ہو، نہ آپ ظاہر بن سکتے ہو، نہ آپ نمازی بن سکتے ہو، نہ آپ مومن بن سکتے ہو، نہ آپ مسلمان بن سکتے ہو، کیونکہ ان تمام چیزوں کی ایک ہی شرط ہے کہ تیرا ہاتھ امام عادل کے ہاتھ میں بیعت کے طور پر ہو۔ مجھے بتاؤ ایک وقت میں 2 بیعت کی جا سکتی؟ توجہ، یہ جملہ بڑوں کو برا لگتا ہے، لیکن میں آپ کی رضا کے لیے تو پڑھتا نہیں۔ یہ قصور میں محرم پڑھ رہا ہوں،
ابھی یہاں سے ہو کے سیدھا ادھر ہی جانا ہے. وہاں میں نے ایک جملہ پڑھا. ایک شخص میرے پاس آ کے اگلے روز کہتا ہے شاہ جی میں آپ کو شوق سے سننے آتا ہوں لیکن آپ نے میرا دل دکھایا. میں نے کہا بھائی معاف کر دے لیکن میں نے ایسا کیا بولا کہ تیرا دل دکھا؟ کہتا آپ کی باتوں نے میرے پیر صاحب کی تنقید کی ہے. آپ کی باتوں سے یہ ثابت ہوا کہ میرے پیر غلط ہے. میں نے کہا دیکھ بھائی میں تیرے پیر کو نہیں جانتا, میں نے ان کی مخالفت نہیں کی. تو ایک چھوٹا سا کام کر, تو اپنے پیر کا ہاتھ پکڑ کے میرے مولا کے پیروکاروں میں کھڑا کر دے, کبھی ان کی مخالفت نہیں ہوگی. آپ نے جملہ ہی نہیں سمجھا. میں نے کہا اپنے پیر کو میرے مولا کے پیروکاروں میں کھڑا کر دے, اس کی مخالفت ہوگی نہیں. میں نے کہا اگر وہ سچا پیر اور استاد ہوتا تو وہ فخر کرتا کہ مجھے کسی نے گرایا بھی ہے تو علی کے لیے گرایا. تو اب ہے میرے بھائی ایک وقت میں دو بیعت نہیں ہو سکتی جب تک آپ بکیں گے نہیں, کیونکہ اصحاب حسین کا موضوع دیا گیا تو یہ بات کرنی تو واجب ہے نا. بیعت کا ہی رولا ہے اور کیا جھگڑا تھا یزید کا؟ وہ یہ چاہتا تھا اللہ کا ہاتھ میرے ہاتھ میں آ جائے. دیکھیں میں کیا بول گیا. وہ بھائی عمران خان کس چکر میں ہے؟ اسی چکر میں آنا کہ میں دوبارہ وزارت پر بیٹھوں. الیکشن ہوتے ہیں, 22 کروڑ میں سے ایک کم 22 کروڑ ووٹ اس کو پڑ جائے, ایک بندہ نہ ڈالے, کوئی فرق پڑتا ہے؟ میں کہتا ہوں 1 لاکھ بندہ ووٹ نہ ڈالے, 1 کروڑ نہ ڈالے, 21 کروڑ ووٹ چلے جائیں, کوئی فرق پڑتا ہے؟ جیتے گا نا. یہ یزید کو مسئلہ کیا تھا؟ سب نے تو بیعت کی, صرف نہیں کی تو مولا حسین نے نہیں کی. یہ ایک بندے کے لیے اتنا جھگڑا کیوں؟ جملہ لینا کیونکہ اس کو باقیوں کی بیعت فائدہ نہیں دے سکتی تھی, کیونکہ عبداللہ ابن عمر کی حمایت سے شراب حلال نہیں ہونی. حلال حرام کی طاقت علی کے بیٹے کے ہاتھ میں ہے. وہ علی کے بیٹے کا ہاتھ اس لیے چاہتا تھا اس کی حمایت ہو گئی تو اسلام کو پورے کا پورا میرے قبضے میں ہوگا. یہ حسین کی طاقت ہے, اس طاقت کو پہچانیے. آج بھی تیرے زمانے کا حسین وقت کا امام ہے, رسول کا بیٹا ہے, اور تمہیں اپنے آپ کو اپنے امام کو بیچنا ہے, ورنہ اصحاب حسین کے فضائل پڑھنے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ اصحاب حسین نے یہ اپنا ہاتھ پاک کیا, حر نے اپنا ہاتھ پاک کیا. حر کا ہاتھ نجس تھا یزید کی مدد سے, اس کو پاک کیا حسین کی بیعت سے, تو حسین نے قبول کیا نا. آخری جملہ قرآن پاک میں ایک آیت ہے, قرآن پاک میں ایک آیت ہے, اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. جو یاری مدد کے منکر ہے نا ان کے لیے یہ جواب اچھا ہے. اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان والو اللہ کے مددگاروں میں شامل ہو جاؤ. جو سب کا مددگار ہے وہ مدد مانگ رہے ہیں. قرآن کی آیت ہے, میرے دوستوں کیا ہو گیا ہے, قرآن کی آیت ہے. اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اور مانگ سب سے نہیں رہا, مومنوں سے مانگ رہے ہیں. اس کو پتہ کرنی انہوں نے اور کسی نے نہیں کرنی. اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا, جلدی سے ختم کرو, یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. اے صاحبان ایمان میرے مدد کرنے والوں میں داخل ہو جاؤ. وہ کون ہے؟ اللہ کی یہ آیت بھیجنا بتاتا ہے جب یہ آیت اتر رہی تھی پہلے سے کوئی مددگار بھی تھے. توجہ فرمانی میرے دوست, یعنی اللہ نے مخلوق کے سامنے کوئی مددگار رکھے ہوئے ہیں جن میں داخل کر رہا ہے. ورنہ کہنا تو یہ چاہیے تھا ایمان والو اللہ کی مدد کرو, نصرت کرو اللہ کی. اب اللہ کا معنی بتا دوں, یہاں اللہ سے مراد کون ہے؟ کچھ لوگ سمجھیں گے اللہ کی کیا مدد کر سکتے ہیں, سب کچھ تو اسی نے دینا ہے, ہم اسی سے مانگتے ہیں, وہ ہم سے مانگ رہا ہے, تو کام کیسے بنے گا؟ خدا کی قسم جب بھی قرآن پاک میں اس طرح کی کوئی بھی آیت آئے اس میں اللہ سے مراد وقت کا امام ہوتا ہے. امام کو اللہ نہیں کہہ رہا میں کیا کروں, ہم نے آپ کو پناہ دی. سورہ زحا, یہ پناہ تو سرکار ابو طالب نے دی تھی. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے دی, ہم نے آپ کو مالدار کیا,
کس نے کیا تھا؟ جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا. اللہ کہہ رہا ہم نے کیا. یہی تو بات ہے، جو اپنے آپ کو اس کی رضا میں مٹا دیتا ہے اللہ پھر اس کے ہر فعل کا مالک بن جاتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے یہ تمہارا نہیں ہے، اب یہ میرا ہے، اب یہ میرا فعل ہے. اسی طرح شہدائے کربلا کی قربانیاں بھی، ان کا قتل بھی ان کا نہیں، اللہ کا ہے. آپ کیا پڑھتے ہو؟ سلام علیکہ یا سار اللہ، اے اللہ کا خون آپ پر سلام. اللہ کا وہی خون ہوتا ہے کیونکہ وہ جو بہایا گیا ہے وہ اللہ کا خون ہے. کس کے لیے بہا ہے؟ توحید کے لیے بہا ہے. تو بس اللہ کی نصرت کرنے والوں میں داخل ہو جاؤ. آؤ اب اصحاب کی بات سنو، اس پر میرا بیان ختم. زیارت ہے، یہ زیارت کا جملہ ہے کامل الزیارات کے کام میں سے. مولا فرماتے ہیں کہ جب تم گنج شہداء جاؤ جہاں تمام شہداء مجموعی طور پر موجود ہیں، جو زوار گئے ہیں وہ اس بات کو سمجھیں گے، تمام صحابہ کو مخاطب کرو اور یہ کہا کرو السلام علیکم، السلام علیکم ایھا الربانیون، آپ پر سلام ہو اے رب والو. اللہ آپ پر سلام ہو اے رب والو. کاش میرے پاس وقت ہوتا مگر ایک جملہ ہی پڑھوں گا. رب والو کون؟ کیا باقی رب والے نہ تھے؟ باقی صحابہ رب والے نہ تھے؟ آج ہم رب والے نہیں. مولا فرماتے رب والوں سے مراد یہ ہم رب کو پانے کے لیے بھی سفر میں ہیں، انہوں نے پا لیا ہے. ہم تو بھی سفر میں ہیں اور انہوں نے پا لیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ آگے کہا جا رہا ہے انتم فارتن سالفن ونحن تباع وانصار. آگے فرما اشہد انکم انصار اللہ، اے شہدائے کربلا ہم آپ کے پیچھے چلنے والے ہیں، آپ ہمارے آگے چلنے والے ہیں، آپ آگے رہنمائی کرنے والے ہیں، ہم آپ کی اتباع کرنے والے ہیں. میرے پاس وقت نہیں میرے دوست، اسی جملے پر مجھے ختم کرنا ہے. ہمارے مذہب میں اتباع ہوتی ہی معصوم کی ہے، غیر معصوم کی اتباع نہیں ہوتی. معصوم کی اتباع ہوتی ہے، اسی کی ہوگی جس کے کردار میں عیب نہ ہو. اب مجھے نہیں پتا جملہ کیسے وصول کرو گے. ارے جس حسین نے اپنی طاقت امامت سے ان کو بے عیب کر دیا ہے، وہ حسین خود کیسا ہوگا؟ ایک جملہ ہو گیا، آخری جملہ، ان کی اتباع واجب کی گئی ہے، ہم آپ کی اتباع کرنے والے ہیں. اور آگے کہا جا رہا اشہد انکم انصار اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی اس کے مددگار ہیں. اللہ اکبر. تو کیا مطلب؟ اللہ مومنوں سے کہہ رہا ہے اے مومنوں ان 72 میں داخل ہو جاؤ، ان شہداء میں شامل ہو جاؤ. اللہ کی قسم میرے دوستو، یہ 72 کے فضائل میں نے شروع میں کہا تھا کوئی حق ادا نہیں کر سکتا. تو انہوں نے نصرت امام کی. ہم نے آج کیا سیکھا؟ مجلس کا یہی موضوع تھا کہ شہداء کربلا کے فضائل اور انہوں نے نصرت امام میں کیا کیا. نصرت امام میں ان کے پاس مال تھا چھوڑ دی، ان کے پاس جائیدادیں تھی چھوڑ دی، ان کے پاس اولادیں تھی مولا کے قدموں میں قربان کر دی. کوئی چیز اپنے پاس نہیں رکھی. نصرت امام میں انہوں نے یہ کیا. میرے دوستو مصائب پڑھنا ہے. عشرہ محرم الحرام میں گنتی کی شہادتیں ہوتی ہیں، شیڈول بنے ہوتے ہیں کہ 5 کو یہ شہادت، 3 کو یہ، 2 کو یہ، 7 کو مہدی، فلاں دن علم، فلاں دن جھولا. ایسا ہی ہوتا ہے نا. کیا باقی شہداء کربلا کا ہم پر حق نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو یہ بتائیں وہ قتل کیسے ہوئے تھے، وہ فوج اشقیاء کے سامنے کیسے پیش ہوئے تھے؟ اب میرے پاس وقت تو ہے نہیں، میں ایک ایک گوشہ مولا حسین کے چند اصحاب کے مصائب کا پڑھنے لگا. اس کی عادت نہیں ہے میری قوم کو، لیکن ڈالیں خدا کے واسطے. یہ جو محنت ہے کروانے والوں کی وہ ضائع نہ جائے. ان کی پیاس اور تڑپ یہ ہے
کہ ہم مولا کے لیے کچھ ایسا نظام پڑھوائیں جو مولا کی خوشی کا باعث بنے۔ اچھا، آپ نے تو مولا حسین کی شہادت سنی ہے، ہاشمیوں کی شہادت سنی ہے، خدا کی قسم ایک لفظ بھی جھوٹ پڑھوں نا تو مولا اپنے موالیوں میں شمار نہ کرے۔ یہ اصحاب کے مصائب سننا اور اندازہ لگانا اگر نوکر اتنے حوصلے والے تھے تو ان کی تربیت کرنے والے سردار کیسے ہوں گے۔ یہ میں نے جملہ کیوں پڑھا؟ رونا ضرور، لیکن کبھی بھی حسین اور اولاد حسین کو مجبور سمجھ کے مت رویا کر، ان کو بے بس سمجھ کے مت رویا کر۔ قدرت کی معراج ہے حسین، اختیار کے آخری آسمان کا نام ہے حسین۔ حسین یزیدیت کو فنا کرنا چاہتے نا تو مولا عباس کو تلوار دینے کی بھی ضرورت نہیں، صرف ارادہ کر لیتے کافی تھا۔ مولا نے اختیارات استعمال نہیں کیے۔ آؤ میں آج آپ کو بتاؤں، یزید نے کہا تھا میں خلیفۃ اللہ ہوں، میں اللہ کا خلیفہ ہوں اس کی زمین پر۔ مولا حسین نے فرمایا اس کا خلیفہ میں ہوں۔ اب یہ دعوت دونوں نے ثابت کرنا تھا، اس نے اپنی فوج اور ہتھیاروں سے ثابت کرنا تھا، وہ سمجھتا تھا خلیفہ وہی ہوتا ہے جس کے پاس فوج زیادہ ہو۔ یہ جملہ اتنا قیمتی ہے، یہ انشاءاللہ 9 محرم کو یا 7 8 محرم کو یا 6 کو انشاءاللہ مولا نے چاہا کل سے حکم دیا حسن بھائی نے کہ مولا علی اصغر، مولا علی اکبر، مولا عباس ان کے فضائل مسائل کی شکل میں پڑھنے ہیں۔ یہ انشاءاللہ میں آپ کو تاریخ کربلا کل سے بتاؤں گا، آج بس دو جملے سنو۔ حسین چاہتے تھے یزیدیوں کو میں بتاؤں کہ میں اللہ کا خلیفہ ہوں، اور آپ نے کیسے بتایا؟ اطمینان سے۔ قرآن میں ایک آیت ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئن ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف پلٹا، راضیۃ مرضیہ، اس حالت میں کہ تو اپنے رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی۔ یہ جو آیت ہے مولا حسین اور ان کے اصحاب کے لیے اطمینان کیا ہوتا ہے؟ یہ جو کہا گیا نفس مطمئن، اطمینان کیا ہوتا ہے؟ مولا فرماتے ہیں اطمینان 2 چیزوں سے آتا ہے، اگر یہ 2 چیزوں کا غلبہ انسان پر نہ ہو تو انسان مطمئن ہو جاتا ہے۔ کون سی؟ ایک حزن یعنی دکھ غم، دوسرا خوف۔ آزما کر دیکھ لیجیے گا اپنی روزمرہ کی زندگی میں، یہ 2 چیزیں ہمیشہ ہمیں گھیر لیتی ہیں، یا ہمیں اپنوں کا دکھ ستا رہا ہوتا ہے یا پھر ہمیں خوف ستا رہا ہوتا ہے کہ میرا نقصان نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے۔ یہ 2 چیزیں انسان پر غالب آتی ہیں تو انسان مطمئن نہیں رہتا، اطمینان چلا جاتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں کربلا میں موجود تھیں۔ کربلا میں بڑی توجہ، کربلا میں فوج اتنی زیادہ تھی، ان کے پاس ہتھیار بھی زیادہ تھے، تلواریں، نیزے، بھالے بھی زیادہ تھے، لیکن ان 72 میں سے کوئی بھی خوف زدہ نہ ہوا۔ اجرکم من اللہ، کوئی بھی خوف زدہ نہ ہوا۔ ماتھے پر بال تک نہیں آئی، ماتھے پر شکن نہیں آئی، پسینہ نہیں ٹپکا، خدا کی قسم چہرہ نہیں اترا۔ 72 میں سے ہر ایک کے ہونٹوں پر تبسم کھیلتی رہی، اور یزیدی حیران تھے یہ کون لوگ ہیں جو ڈر نہیں رہے اور ایک دوسرے پر سبقت کر رہے ہیں اور تلواروں کے جھرمٹ میں اپنے آپ کو ڈال رہے ہیں۔ پہلی چیز تھی یہ۔ دوسرا تھا غم۔ اب ایمان سے بتاؤ تیرا اور میرا غم کیا چیز ہے کربلا والوں کے سامنے، اور جن کے سامنے چھوٹے بچوں سے لے کر بوڑھوں تک کے جگر چیر دیے گئے ہوں، چھاتیاں چیر دی گئی ہوں، جسم تیروں سے چھلنی کر دیے گئے ہوں، یہ 72 پھر بھی نہیں روئے، نہ ان پر دکھ غالب آیا، نہ ہی ان پر خوف غالب آیا۔ تبھی تو اس نے کہا او نفس مطمئن میری طرف پلٹ آ۔ میں شروع کرنے لگا میرے دوستو، 2 جملے پڑھنے ہیں میں نے۔ جناب وہب قلبی، جناب وہب قلبی چند دن پہلے مسلمان ہوئے، حسین کے لشکر میں داخل ہوئے اور آپ نے جنگ کی۔
ابھی ان کی عمر بھی 20 یا 22 سال کی تھی، صحابہ حسین میں داخل ہو گئے۔ جب 22 سال کی عمر میں جناب وہب کلبی اپنے گھوڑے پہ بیٹھ کے یزید کے سامنے جاتے ہیں، رجز پڑھتے ہیں، اتنا فصیح و بلیغ کہ عمر ابن سعد کہتا ہے کہ یہ کیسا بچہ ہے جو اپنے لفظوں سے ہمیں زخمی کر رہا ہے، اس کی زبان کو بند کرو۔ خدا کی قسم انہوں نے اپنے سپاہی بھیجے، جناب وہب نے واصل جہنم کیے، اور بھیجے ان کو بھی واصل جہنم کیا۔ بہرحال ایک ساتھ حملہ کر کے جب جناب وہب کو قتل کیا، ان کے جسم پر اتنے زخم لگے کہ جناب وہب کے بدن پر جگہ نہیں بچی تھی کہ کوئی نیا تیر لگ جاتا۔ اتنا مارا جناب وہب کو، قتل کرنے کے بعد سر قلم کیا، اذیت دینے کے لیے، جو میں پہلے تمہید میں کہہ چکا، اذیت دینے کے لیے بیٹے کا سر پکڑا، وہب کی ماں کی طرف پھینک دیا تاکہ ماں تڑپتی ہوگی۔ میں قربان جاؤں کربلا کی ماں پر، وہ معجزہ گر مائیں تھی جنہوں نے ایسی مثال رکھی ہے کہ آج تک نہیں ملتی۔ خدا کی قسم سیدہ پاک فاتحہ شام کی تربیت یافتہ اس کنیز نے عجیب کام کیا، اپنے بیٹے کے سر کو پکڑا، زلفوں سے پکڑا، یوں سامنے کر کے کہتی ہیں وہب تو گھبرانا، میں تیری قربانی کو داغدار ہونے نہیں دوں گی۔ اپنے بیٹے کے سر کو پکڑ کے فوج اشکیا کی طرف پھینک کے کہا کہ ہم نے امام کا صدقہ اتارا ہے، واپس نہیں لیں گے۔ اجرکم من اللہ۔ یہ تھے حسین کے اصحاب۔ بس ایک جملہ حر کا بھی سن لو، خدا کی قسم جناب حر شہدائے کربلا کے پہلے شہید ہیں، پہلے شہداء میں سے ہیں۔ سب سے پہلے حر سامنے آئے اور پتہ کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے آقا میں نے آپ کی باتیں سن لی ہیں، مجھے پتہ ہے آپ کے بیٹے قتل ہوں گے، آپ کے بھائی قتل ہوں گے، آپ کا بھی حیا نہ کرے گی یہ ظالم امت۔ مولا مجھے اجازت دیں میں اپنے بھائی کو رخصت کروں تاکہ حر اپنے موت سے پہلے اپنے بھائی کا درد برداشت کرے، مجھے پتہ چلے میری حجت نے کیسے کرنا ہے۔ اجرکم من اللہ۔ خدا کی قسم حسین نے جناب حر کو سعادت بڑا پیغام دیا، اے حر تو بڑا سعادت مند ہے، جب میں نے تجھے اجازت دی۔ حر نے اپنے بھائی کو رخصت کیا، حر کے بھائی قتل ہو گئے۔ حر نے بھائی کو اٹھایا، چہرے پر مسکان ہے۔ اللہ جانے میں کیسی کربلا سنا رہا ہوں، تو کیسی کربلا سن رہا ہے، میرے پاس تو یہی کربلا ہے، میں مجبور کربلا کو نہ مانتا ہوں نہ جانتا ہوں۔ حر نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بھائی کو اٹھایا، حسین کے قدموں میں پٹک کے کہتے ہیں مولا ہدیہ قبول کرے۔ اجرکم من اللہ۔ میرا آقا یہ حر کا ہدیہ قبول کریں۔ اس کے بعد حر نے اپنا جوان بیٹا رخصت کیا، بیٹا قتل ہو گیا، بیٹے کو اٹھایا، پٹک کے کہا مولا یہ بھی ہدیہ قبول کر لیں۔ خدا کی قسم حر کی بیٹیاں ساتھ تھی، حر کی بیوی ساتھ تھی، اپنی بیوی اور بیٹی کو خیمے میں بھجوایا، حسین کی بارگاہ میں آ کے کہتے ہیں مولا یہ ہدیہ بھی قبول کر لے، میں تو چلا جاؤں گا، میں چاہتا ہوں میری بیٹیاں تیری شہزادیوں کی نالان اٹھائے، میری بیوی تیری بہن کی نالان اٹھائے۔ حر نے سارا کچھ جب دے دیا نا، اب خود آتے ہیں آقا مولا اب مجھے رخصت دے، میں اپنے لہو کے غسل سے تیری نیابت میں شہید ہونا چاہتا ہوں۔ حسین نے کہا حر تو نے بڑا مقام حاصل کیا ہے، حر تو نے بڑا مقام حاصل کیا ہے، جا تجھے میں نے اجازت دی۔ اللہ اکبر۔ عزادار آخری جملہ پڑھ کے جانے لگا ہوں۔ جناب حر نے مولا حسین سے اجازت لی، میدان کارزار میں آئے، بڑی بہترین جنگ کی جناب حر نے، بڑے ظالموں کو واصل جہنم کیا، لیکن بالآخر زخمی ہوئے۔ آپ کی آنکھ مبارک میں تلوار کی ضرب لگی، آپ کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی، ظالموں نے آپ کے سر کے اوپر وار کیے، آپ کا خون ٹوٹ گیا، آپ کی زرہ پھٹ گئی، تیر چلتے رہے، تلواریں لگتی رہی، بھالے لگتے رہے، خون سے لت پت ہو گیا، خون کے فوارے نکلتے رہے۔ آواز دے کے کہتا ہے علیک
منی سلام یا مولائی الحسین ابن علی، او علی کا بیٹا حسین، او میرا مولا حر کا آخری سلام قبول کر۔ یہ کہہ کے حر زمین پہ گرے۔ حسین اس طرح دوڑتے ہوئے آئے جیسے عقاب اپنے شکار کی طرف پلٹتا ہے۔ حر کو اٹھایا۔ اب جو مقدر حر کا یہاں جاگا ہے نا، وہ کسی کا نہیں جاگا۔ حر کا سر اٹھایا، مولا نے زانوں میں رکھا۔ آپ نے اب ذرا جاگنا نہ کرو، سرکار نے اپنی عبا میں سے ایک رومال نکالا۔ اجرک من اللہ، رومال جیسے ہی حر نے رومال سونگھا، مولا یہ کون سا رومال ہے؟ اس کی خوشبو بڑی مسرور کن ہے۔ حسین رو کے کہتے ہیں حر، جب میری ماں نے جس تاریخ کو پردہ کیا تھا، میری ماں نے مجھے یہ رومال دیا تھا، کہا تیرے پاس تیرا ایک جان نثار آئے گا، پھر اس کا یاد رہے گا، جب وہ تجھ پر قربان ہو جائے اس کو میری جانب سے سلام دینا اور کہنا رسول کی بیٹی نے تیرے لیے یہ رومال رکھا تھا۔ حر کی چیخیں نکل گئی، او میرا مولا یہ نوکر کی اتنی عزت بڑھ گئی، تو اتنا غریب ہو گیا کہ نوکروں کے سر کو چھوڑنے میں رکھتا ہے۔ اللہ نعمت اللہ کا مظالمین ماتم حسین۔ یا